اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا حافظ الصلوات کہ سب نمازوں کا خاص خیال رکھو، وقت پر پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، بہت عمدہ طریقہ سے ان کو ادا کرو، والصلاۃ الوسطیٰ اور خاص کر کے درمیانی نماز جو ہے نا اس کا خیال رکھو۔ اب درمیانی نماز کے بارے میں آپ نے دیکھا ہی نا، تفسیروں میں اتنے اقوال ہیں صحابہ کرام سے، کوئی کہتا وہ صبح کی نماز ہے، کوئی کہتا وہ ظہر کی نماز ہے، ساری نماز، کوئی کہتا عصر کی نماز ہے، کوئی کہتا عشاء کی نماز ہے، ایک مغرب رہ گئی تھی، وہ بھی حافظ المغرب بن عبد البر رحمۃ اللہ نے کہا میرے خیال میں درمیانی یہ ہے، ادھر دن ختم ہوا، ادھر رات شروع ہو رہی، پانچوں نمازوں کو انہیں درمیانی کہہ رہے ہیں۔ اب جو عصر کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب جنگ خندق تھی تو کفار کا دباؤ بڑا، یہ نماز نہ پڑھی جا سکی، سورج غروب ہونے پر حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ ہماری تو رہ گئی اثر، آپ نے کہا میری بھی رہتی ہے، پھر بعد میں اذان کہلائی پڑھی تو بد دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی قبروں کو اور گھروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری صلاۃ وسطیٰ ضائع کرا دی۔ اس سے دلیل پکڑتے ہیں کہ آپ نے اس کو کہا کہ، مگر مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ اور کیا، وہ کہتے ہیں وسطیٰ کا ایک معنی درمیانی کی بجائے بہترین بھی ہوتا ہے، اسی لیے امت وسطاً نا کہ تم بہترین امت ہو، اس لیے مراد کوئی خاص نماز نہیں، ہر نماز کے بارے میں کہا کہ نمازوں کو اچھے طریقہ سے ادا کرے، خاص کر کے اعلیٰ ترین نماز پڑھنے کی کوشش کرو، جس سے سارے سے کال سیٹ ہو جاتے ہیں کہ صحابہ رسول کو بھی نہ پتہ چل سکا، نہیں پتہ چل سکا کہ زور کے وقت وہاں گرمی بڑی ہوتی تھی، لوگ سستی کرتے، فرمایا یہ صلاۃ وسطیٰ جو نا اعلیٰ وہ وقت پر ہے کہ اول وقت پڑھو، گرمی عصر کا بھی سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ اس دن آپ نے اگر صلاۃ وسطیٰ کہا کیونکہ بے وقت پڑھی ان بے ایمانوں کی وجہ سے، اس لیے کہ اعلیٰ تو نہیں رہی، یہ ترجمہ بھی بہت اچھا، عمدہ کے معنی میں آپ نے عمدہ، سارے کال جو ہے نا بالکل وہ سیٹ ہو جاتے ہیں، پھر اس جھگڑے سے آپ نے جو دلیل دی ہے امتن وسط کے ساتھ، اس سے زیادہ میل کرتا ہے کہ یہ نماز کا معنی، یہ بالکل تو معنی ہو گیا نمازوں کا خیال رکھو، بالخصوص اعلیٰ ترین نماز پڑھنے کی کوشش کرو، وقوموا للہ قانتین، اور جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو عاجزانہ کھڑے ہو، بالکل جیسے ایک فرمانبردار اور نوکر کھڑا ہوتا نا اس طرح کھڑے۔ اور ایک معنی یہ بھی بن جاتا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو قنوت پڑھتے ہوئے کھڑے ہو، اسی سے شیعہ حضرات علامہ ابن حزم جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے تو قانتین کا حکم دیا، اس لیے جو نماز میں قنوت نہیں پڑھتے، دعا نہیں کوئی کرتے، وہ بھی کوئی اچھی نماز نہیں پڑھتے، وہ لوگ پھر دوسری رکعت میں نا رکوع میں جانے سے پہلے سورت ختم کر کے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی دعا کرتے ہوئے گیا، اپنے مالک سے مانگنا تو چاہیے۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ اس کا معنی عاجزانہ ہے، قنوت دعا کے معنی ہم نہیں عاجزی کے، اس لیے ساری نماز میں عاجزی ہونی رہی، تو بہر اللہ نے حکم دیا ہے کہ اعلیٰ ترین اور بالکل تواضع اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھو۔ یہ امین